السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 662۔ حج کے متعلق یہ 19واں سبق ہے۔ پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ پڑھنا بھولنا مت، بچیوں سے، بچوں سے، بیوی سے، شوہر سے ضرور پڑھوا لینا۔ اب حدیث سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اگر اپنے گھر پر نماز پڑھے تو صرف ایک نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور محلے کی مسجد میں 25 گنا ثواب ملتا ہے، اور جامع مسجد میں 500 گنا ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور بیت المقدس کی مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور میری مسجد میں یعنی مدینہ پاک کی مسجد میں 50,000 کا ثواب ہے، اور مکہ مکرمہ کی مسجد میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ اب حرم کی نیکی کتنی زیادہ ہوئی، اس لیے حج میں آنے والے حرم شریف میں جہاں بھی حرم ہے، حرم سے مراد خالی مسجد کعبہ نہیں ہے، حدود حرم جہاں پر بھی حرم ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب مل گیا۔ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 1,00,000 مرتبہ مل گیا آپ کو۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو کہا کہ 1,00,000 کا ثواب آ گیا کھاتے کے اندر۔ اس لیے یہ نیکیاں کمانے کا وقت ہے، نیکیاں گوانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیں، ان وقتوں کی بہت قدر کریں۔ اب یہ وقت حاجیوں کا مینا میں جمع ہونے کا قریب آ رہا ہے، حاجی اب مینا کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ٹوٹ ٹوٹ کر حاجیوں کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، لیکن وہ کریم ہے۔ بس ایک دعا میں آپ کو سکھاتا ہوں، جو دعا حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، یہ دعا بھی مانگتے رہا کرو۔ ہاں یاد رکھنا، حضرت عمر کی والی دعا میں نے آپ کو بتائی تھی، طواف کرتے کرتے بہت اہم دعا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر جو ہیں ٹاپ 10 میں سے ہیں، ایک تو دنیا کا ٹاپ 10 ہوتا ہے اور ایک آخرت کا ٹاپ 10 ہوتا ہے، تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت عمر، جو ٹاپ 10 صحابہ تھے آخرت کے اعتبار سے، ان میں سے ایک حضرت عمر ہے۔ لیکن بہت رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ میرا نام سعیدوں میں لکھ لے، میرا نام سعیدوں میں لکھ لے۔ آج کی اس مبارک رات میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے مسلمان مرد و عورتیں جہاں ہیں، چاہے مینا کی وادی میں ہو، چاہے مکہ مکرمہ میں ہو، چاہے حاجی کی شکل میں ہو، غیر حاجی کی شکل میں ہو، گاؤں دیہاتوں میں ہو، اے اللہ تو ہم سب کا نام اس مبارک رات میں سعیدوں میں لکھ لے، اور بدبختوں میں سے ہمارا نام مٹا دے۔ لکھنا بھی تیرا کام ہے، مٹانا بھی تیرا کام ہے۔ اگر تو لکھ دے گا سعیدوں میں ہمارا نام، تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت بڑی قدرت والا ہے، تیرا چاہ لینا کافی ہے۔ اور اس مبارک رات میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کے لیے جنت کے دروازے پر ہم سب کے نام لکھ لے، اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی پیٹھوں پر ہمارے نام لکھے ہوئے ہو تو وہاں سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، اور جنت الفردوس کا ہم سب کے لیے تو فیصلہ فرما۔ جو اس وقت زمین کے اوپر مسلمان مرد و عورتیں ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے،
اور جو زمین کے نیچے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ آج کی مبارک رات ہے، حاجی جو ہے لبیک پڑھ کر مینا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، کوئی احرام باندھ رہا ہے، کوئی غسل کر رہا ہے۔ اس کے لیے اس مبارک رات میں ایک دعا یہ بھی یاد کر لیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سکھائی تھی۔ اللہم ارزقنی طیبا، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ حلال روزی کا میرے لیے انتظام کر اور نیک کاموں کے لیے تو مجھے استعمال کر۔ اور آج کی مبارک رات میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر فرد امت کو دین کی دعوت کے کام کے لیے قبول فرمائے، ہر مرد اور ہر عورت کو اللہ دین کا داعی بنائے، دین کا سچا خادم بنائے۔ اللہ تعالی ان دعاؤں کا ہماری قبول فرمائے۔ پڑھیے میرے ساتھ ایک مرتبہ اور، تکبیر پڑھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دعا کرتا ہوں آخر میں کہ اللہ جو مسلمان مرد و عورتیں پریشان ہو، چاہے حاجیوں میں ہو یا غیر حاجیوں میں ہو، ان سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے اور ہمارا کھویا ہوا دل ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اس مینا کی وادی سے تیرے نبی نے جو ہدیہ امت کو دیا تھا وہ امت کو پھر سے ہدیہ واپس دے دے اور اس امت کو دعوت کے کام کے لیے قبول فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں میرے لیے اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے قبول فرمائے۔ جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرمائے۔ اور اللہ آخر میں ایک دعا یہ کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے، صحابہ نے، صحابیات نے، تیرے نیک بندے اور بندیوں نے بڑے عظیم عظیم قافلے اس مینا کے میدان سے گزرے ہیں اور ان پہاڑوں نے عظیم عظیم قافلوں کو دیکھا ہے۔ انہوں نے جتنی خیر کی لائل کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔